السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جمعیت اہل حدیث شمالی کی جانب سے ایک سمر کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے کافی بچوں نے جس میں شرکت کی۔ آج اس کے رزلٹ کا دن ہے۔ ہم اور آپ اسی کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور بچے بھی اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو آغاز کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دوں گا۔ حافظ عبد المالک کیونکہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے آج کی مجلس کا افتتاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق اللہ العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں فضیلت الشیخ جناب مولانا حسن جمیل صاحب مدنی امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ شیخ حسن جمیل المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ معزز علماء کرام، جمعیت کے ذمہ داران، بزرگوں،
نوجوان ساتھیوں، سمر کیمپ میں حصہ لینے والے ہمارے عزیز بچوں اور بچیوں، جس موقع سے ہم آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ جمعیت اہل حدیث مشرقی کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ چھٹی کے ایام میں اپنے بچوں کو کچھ دینی معلومات دی جائیں۔ سمر کیمپ کے نام پر ایک موقع منظم کیا ان لوگوں نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس موقع پر جہاں ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں اس نیکی کے موقع کو پانے پر، وہیں قابل مبارکباد اور دعا کے مستحق ہیں ہمارے وہ احباب جنہوں نے اس سمر کیمپ آپ لوگوں کے لیے اس کا انتظام کیا، اس کو ترتیب دیا، اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حقیقت میں تعلیم کے میدان میں یہ ایک نیا سسٹم لوگوں نے چالو کیا ہے کہ چھٹی کے ایام میں ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کچھ مرکز طور پر دین کی معلومات دے دی جائیں، عقیدے سے متعلق، قرآن سے متعلق، دعاؤں سے اور دین کی تعلیمات سے متعلق۔ یہ وہ کورس ہوتا ہے جو عام طور پر اسکولوں تو چھوڑیے، مدرسوں میں بھی اتنا مرکز نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے اس پر جمعیت نے محنت کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ مدن پورہ میں بھی اس کا انتظام کیا گیا اور کئی سال سے کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے یہاں بھی دوسرا سال ہے؟ ہاں، پہلا سال ہے۔ آپ لوگوں نے بھی یہ پہلا سال آپ لوگوں نے دیکھا ہے۔ ہم لوگ مدن پورہ میں کئی سالوں سے اس طرح کا سمر کیمپ لگا رہے ہیں، اور اس سے جو فوائد ہیں وہ سب ہم لوگوں کو وہاں دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پر وہ بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں ان کو دینی معلومات نہیں ملتی ہیں، دینی نصاب ہی ان کے یہاں نہیں ہے، صرف انگریزی کی اور دنیاوی جو علوم ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اسی لیے وہاں جو کیمپ لگاتے ہیں وہ دو الگ الگ گروپ میں ہوتا ہے، بڑوں کا الگ ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کا الگ ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے پورا ایک نصاب ان لوگوں نے بنا دیا ہے، اسی نصاب سے پڑھائی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح سے انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمر کے حساب سے بچوں کا حافظہ، ان کی سمجھ اور ان کی یاد، اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور جب الگ الگ کریں گے تو اس سے آپس میں مسابقہ کی، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ وہ بڑھے گا، اور اس کے جو فوائد ہیں میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب یہ مسلسل یہ سمر کیمپ چلے گا تب آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کتنی معلومات گھروں میں پہنچ رہی ہیں۔ ان کے ذریعے دین کی معلومات گھر کے اندر پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی معلومات آج ہمارے گھروں کے اندر بہت کم ہو چکی ہے، چاہے ہمیں یہ بات اچھی لگے نہ اچھی نہ لگے، حقیقت یہی ہے کہ دین کی معلومات گھروں کے اندر بہت کم ہو چکی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مائیں خود پڑھتی تھی دینی کتابوں کو، ہر گھر میں
دینی کتابیں ہوتی تھیں جن کو گھر میں پڑھا جاتا تھا، اور مائیں ان کتابوں کو پڑھ کر ان میں جو صحابہ کرام کے واقعات، دین کی معلومات، دعائیں، قرآن وغیرہ وہ بچوں کو بچپن ہی سے سکھاتی تھیں اور سناتی تھیں۔ ہم لوگوں نے خود اسی سے جذبہ ہم لوگوں کے یہاں بھی بڑھا ہے، اور جب یہ چیز ہوتی ہے گھر کے اندر تب ہی بچوں کے اندر دینی جذبہ بڑھتا ہے، اور تبھی ان کے اندر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور تبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی بھی پڑھائی پڑھنی چاہیے، دین کی بھی پڑھائی پڑھنی چاہیے۔ اور حقیقت میں دین کی معلومات یہ بچپن ہی سے دینا ضروری ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تمہارا بچہ بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ مروا ابناءکم بالصلاۃ اذا كانوا ب7، 7 سال کے جب ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ ابھی مکلف نہیں ہے وہ بچہ، ابھی اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، لیکن اس عمر ہی میں جب ہم اسے نماز کی تلقین کریں گے، نماز کا حکم دیں گے، مسجد میں بھیجیں گے، تو اس کو وضو کرنا بھی سکھائیں گے، اس کو طہارت بھی بتائیں گے، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی اسے بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ صاف ستھرا رہے، کپڑا بھی اس کا صاف ستھرا رہے، گلیوں میں گندا نہ ہو، وہ اس کا اہتمام کریں گے، ہم خود مائیں اس کا اہتمام کریں گی، اور اس اہتمام کے حساب سے صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کو مسجد میں بھیجیں گے۔ اور جب مسجد بھیجیں گے تو یہ خود آج شکایت کرتے ہیں لوگ کہ بچے آتے ہیں مسجد میں شور کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے بڑوں کو بھی، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم ہی ہے کہ ہم گھر سے بچوں کو سکھا کر نہیں بھیجتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ گے تو تم پیچھے رہو یا کنارے رہو، شور نہ مچاؤ، نماز کا کیا طریقہ ہے اور نماز کے کیا آداب ہیں۔ ابھی ہم مسائل نہیں بتائیں گے ان کو، لیکن اتنا تو بتائیں گے کہ کس طرح نماز پڑھو اور کس طرح تم رہو، وہاں شور نہ کرو۔ تو یہ بچپن ہی سے جب بچہ سیکھے گا، 7 سال کا ہے گیا سیکھے گا، تب دھیرے دھیرے اس کی عادت بنے گی اور وہ جانے گا کہ مسجد کے کیا آداب ہیں، اور بچپن سے جب اس کی عادت بن جائے گی تو وہ نمازی بنے گا۔ اور یہی حال بچیوں کا ہے، اور اسی لیے کہا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں، 3 سال وقفہ دیا، کیوں؟ ان 3 سال میں اگر عادت 7 سال سے پڑھائی گئی تو 3 سال میں بہت کچھ وہ سیکھ لے گا، قرآن کتنا یاد کر لے گا، کتنی دعائیں یاد کر لے گا، اور کتنا وہ جو ہے ادب سیکھ لے گا۔ اور اس سے یہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد، بلکہ گھروں میں بھی بڑوں کے ساتھ اسے کیسے رہنا چاہیے وہ ادب بھی اس سے بچے سیکھ لیتے ہیں۔ اور دیکھیے جہاں بچے بچپن ہی سے نمازی ہوتے ہیں ان کے گھروں کا ماحول دیکھیے، اور جہاں نہیں ہے وہاں کا ماحول دیکھ لیجیے۔ اور اسی لیے کہا کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سکھایا ہی نہیں گیا، لیکن تب بھی کہا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب 10 سال کے ہو جائے نہ نماز پڑھیں تو ان کو مارو، مارنے کو کہا، یعنی ان کو گویا اب ان کو پڑھانا، حالانکہ ابھی بھی وہ مکلف نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے کہ نماز کے مکلف ہو گئے، لیکن کہا کہ ان کو مارو، کیوں؟ تاکہ وہ مسجد میں جانے کے عادی ہو جائیں، اب جلدی مکلف ہو جائیں گے، مکلف ہونے سے پہلے مسجد میں جانے کے عادی ہو جائیں۔ تو اسلام وہ دین ہے جو تعلیمات، جس نے تعلیمات دی ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی، چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، نماز کی، عبادتوں کی، ساری پوری شریعت ہے ہمارے پاس۔ اور یہ شریعت بچپن ہی سے جب اس کی اہمیت بچوں کو ہم دیں گے تبھی تو وہ سیکھیں گے، تبھی تو وہ کچھ جانیں گے، اور تبھی تو وہ جانیں گے کہ بڑے ہو کر ہم کیسے مسلمان بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں اور جن کے ہم شکایتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ بھی تلاش کرنا ہوگا کہ ہم نے بچوں کو بچپن سے سکھایا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بچپن کی تعلیم بڑے ہونے کے بعد بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اسی لیے بچپن ہی سے بچوں کو دینی تعلیم، دینی معلومات دینا یہ بہت ضروری ہے۔ سلف کا کہاں پڑھیے تو اندازہ لگے گا، امام مالک کا واقعہ ہے، وہ 6 سال یا اس سے کم کے بھی تھے، ان کی عادت ہو گئی تھی بچوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے تھے، تعلیم کی طرف دھیان نہیں تھا، اور ان کی ماں دیکھتی تھی،
ایک مرتبہ دیکھا تو ان کے والد نے کبوتر اڑا رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو کہا کہ آگے بڑھو گے تو یہی رہ جاؤ گے، اور اگر واقعی تمہیں کچھ بننا ہے تو فلاں محدث نام بتایا کہ مسجد نبی میں جاؤ اور فلاں محدث کے پاس، اور ان کے پاس جا کر بیٹھو۔ اور ان کی ماں نے کیا کیا، جب بھیجنا ہوا نہلایا، خود کہتے ہیں مالک نہلایا، اس کے بعد مجھ کو عمامہ باندھا، عطر لگایا، اور کہا کہ حدیث کی وہ جو مجلس ان کی ہوتی ہے، محدث جو درس دیتے ہیں ان کے ہاں جا کر بیٹھو، اور ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بھیج کر ان کے درس میں بیٹھایا۔ کیا ہوا، 16-17 سال کی عمر ہی میں ان کو مسجد نبوی میں اس جگہ درس دینے کے لیے بیٹھایا گیا یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، اور ان کو مفتی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ 50 کہتے ہیں ہم مالک خود، میں نے فتویٰ دینا شروع کیا اس وقت جب ہمارے یہاں کے 50 بڑے علماء نے یہ کہا کہ تم فتویٰ دینے کے مستحق ہو، لیکن کتنی عمر میں؟ یہ اس وقت ہوا جب ان کی ماں نے اور ان کے والد نے اس کی طرف توجہ دی، اور اپنے ایک کھلواڑی لڑکے کو ایک محدث بنا دیا۔ تو ماں کا اور باپ کا بھی رول ہوتا ہے، اور مدرسے کا بھی رول ہوتا ہے، سب مل کر بچہ تیار ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اور یہ اگر ہم سوچیں کہ صرف ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، میرے بھائیوں منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن ان سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ مسلمان ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے سکھایا جائے۔ آپ لوگوں نے جو پہلا سمر کیمپ ہے، یہ واقعی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اس پہ دلچسپی لی، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، کم یا زیادہ جو بھی سیکھا اس کو اللہ کی نعمت جانیے، اس کو خود یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کو اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں بہنوں کے درمیان بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے، ان کو بھی سکھائیے۔ گھر اسی سے بنے گا اور گھر اسی سے آباد ہوگا، گھر اسی سے آباد ہوگا، گھر اسی سے بنے گا۔ ایک بہت اچھا موقع ہے جس کے لیے جمعیت کے ذمہ داروں نے اور آپ کے بڑوں نے کوشش کی ہے، اس کو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس موقع سے ہم سب کو اور خاص طور بچوں کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہی بس نہیں ہے، یہ تو ایک ہلکا پھلکا سا آپ کو تحفہ دیا گیا ہے، جو کچھ سکھایا گیا ہے یہ حقیقت میں ایک ہلکا پھلکا سا تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے صرف پڑھا ہے، یہ دین کا تحفہ ہے جو آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس تحفے کی حفاظت آپ کتنا کریں گے، یہ شیلڈ وغیرہ جو کچھ دیا جاتا ہے، ہم کو یاد ہے کہ جب ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے، آخری درس تھا، ایک مصری استاد تھے بہت ہی مشفق، انہوں نے اس درس میں ہم لوگوں سے جو بات کی تھی آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو شہادہ دی جائے گی، شہادہ یعنی وہ کہتے ہیں جو ڈگری کو وہاں عربی میں شہادہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا شہادہ دی جائے گی۔ کہا جانتے ہو شہادہ کے معنی میں کیا ہے؟ شہادہ کے معنی ہوتا ہے گواہی، گویا ہم تمہارے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ تم عالم ہو گئے، اب تم اپنے ہاں اپنے ملک کو جاؤ گے تو تم کو وہاں عالم کہا جائے گا، یہ ڈگری دیکھ کر لوگ ہماری گواہی مان لیں گے کہ یہ ڈگری ہے۔ لیکن اگر تم نے یہاں رہ کر کچھ حاصل نہیں کیا ہوگا اور عالم نہیں بنے ہوگے تو ہماری یہ گواہی جھوٹی، اور تم جو لے کر شہادہ گئے گواہی وہ بھی جھوٹی۔ تو اب یہ تم سمجھو، اب یہ تمہیں سمجھنا ہے کہ تم جھوٹ لے کر اپنے گھر جا رہے ہو یا سچ لے کر جا رہے ہو۔ یہ بات ان کی اتنی مضبوط تھی کہ مجھے آج تک نہیں بھولتی کہ واقعی ڈگریاں اب آپ کو شیل مل رہی ہے کہ آپ نے اس سمر کیمپ سے فائدہ اٹھایا، یہی تو ہم دے رہے ہیں کہ آپ نے سمر کیمپ سے فائدہ اٹھایا، آپ نے سمر کیمپ میں حاضری دی اور اس سے فائدہ اٹھایا، تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور اس کا فائدہ حقیقت میں یہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس لیے کہ اس پر آپ عمل کریں گے۔ یہ دعائیں آپ پڑھیں گے، رات کی دعا ہے رات میں سوتے ہوئے پڑھیں گے، صبح اٹھیں گے صبح کی دعا ہے وہ آپ پڑھیں گے، نماز کی دعا ہے وہ آپ پڑھیں گے، نماز کا طریقہ سکھایا گیا وہ آپ پڑھیں گے،
کھانے پینے کی دعائیں سکھائیں گے وہ آپ پڑھیں گے. تو یہ جب آپ عمل کریں گے تب معلوم ہوگا کہ آپ نے اس سمر کیمپ سے آپ نے کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور اس سمر کیمپ سے جن لوگوں نے اس کو سجایا بنایا محنت کی, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے, اور جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان سب کو مزید فائدہ اٹھانے کی اور ان کے لیے باعث نجات بنائے اور ان سے اس سے مزید فائدہ اٹھانے توفیق عطا فرمائے. سلفی حفظ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمہ سے ہم سب کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. امیر محترم کے تاثراتی کلمات کے بعد آپ حضرات کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا کہ آج کی ہماری یہ مجلس ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس کی سرپرستی میں اور مقامی جمعیت اہل حدیث شہر شمالی بنارس کے زیر اہتمام اسی مسجد میں منعقد ہونے والے سمر کیمپ میں جن بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا تھا ان کو انعامات اور ان کے رزلٹس تقسیم کرنے کے سلسلے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میرے بھائیوں, اس موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک ایسے دور میں جب ہر طرف برائی میں مقابلہ ہو رہا ہے, غلط کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک ایسے ماحول میں, ایک ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے قوم کے ان بچوں کو دین کی باتوں کے سلسلے میں, قرآن و سنت کی باتوں کو سیکھنے کے سلسلے میں ہم ان کو تعلیم سے بھی جوڑیں اور ان کے درمیان ایک آپس میں کمپٹیشن اور مسابقے کا جذبہ بھی پیدا کریں. اور یہ پہلا پروگرام اس ٹائپ کا تھا ہماری جمعیت کی طرف سے اس علاقے میں, اور الحمدللہ بہت اچھا, ہماری امیدوں سے بڑھ کے رسپانس ملا ہے. جو لوگ جمعیت سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت کم وقت میں اس کی تیاری کی گئی, اعلان کیا گیا, اور پھر بھی تقریباً 89 بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا ہے. اور پہلی بار جب کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ جب اگلی بار ہم یہ کورس منعقد کریں گے تو اور بہتر طریقے سے اس کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے علاقے میں بہت ساری بچیاں ہیں جو عالمہ ہیں, تو ہم بچیوں کے لیے, خاص طور سے بڑی لڑکیوں کے لیے بھی کچھ کورس شروع کر سکتے ہیں جن کو وہ عالمہ لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں کم سے کم اسی سمر کیمپ کے ذریعے وہ کچھ ان کو تعلیم دے سکیں. پھر ایک کرنے کا کام اور ہمارے سامنے ہے. ایک دو کلاس میں نے بھی لی ان بچوں کی, تو ایک اندازہ ہوا کہ ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتا ہے, اور ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم تقریریں اور جلسے اور پروگرام جو کر رہے ہیں تو ایک جو ہمارے سامعین کا ایک طبقہ لگا بدا ہے وہی آ رہا ہے. سماج کا وہ طبقہ جو دین سے جڑا نہیں ہے وہ نہیں جڑ پا رہا ہے, اسے ہم کیسے جوڑیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھوڑے بہت دین کی جانکاری ان کے پاس ہوتی ہے, مگر اسکولوں میں پڑھنے والے بچے دین سے نابلد ہوتے ہیں. رہی صحیح کسر موبائل پوری کر رہا ہے, بچے ہمارے برباد ہو رہے ہیں. اندازہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو وضو کا طریقہ نہیں آ رہا ہے, بچوں کو غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے, بچوں کو نماز کی ضروری دعائیں نہیں آ رہی ہیں. اور یہ صرف بچوں کا مسئلہ نہیں, بڑوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں دین کی بڑی موٹی موٹی باتیں بڑوں کو بھی نہیں معلوم. تو صرف سمر کیمپ جو ایک موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ بھائی سال میں ایک بار گرمی کی چھٹی ہوتی ہے, بچے خالی رہتے ہیں, سمر کورس کر لیا گیا, یہ کافی نہیں ہے.
ہمیں کچھ بڑوں کے لیے بھی کچھ ہمیں ایسے پروگرام کرنے ہوں گے جس میں ان کی تربیت کی جائے. جمعیت کے تمام ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں, اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, میں اس موقع پر جمعیت کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکال کر کے اس سمر کورس میں تدریس کے فرائض انجام دیے. ہر آدمی آج کے دور میں کہیں نہ کہیں بزی ہے. 1 گھنٹے کا بھی وقت اپنی بزی زندگی سے نکال کر کے یہاں آنا اور بچوں کو پڑھانا, اور بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجرت کے, للہ فی اللہ یہ کام ہمارے ان علاقے کے جن علماء نے اور جن لوگوں نے کیا ہے, جتنے بھی لوگوں کی پوری جو ٹیم رہی ہے جنہوں نے سمر کورس میں پڑھایا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں, آج کے اس سمر کورس میں حصہ لینے والے جن طلباء کو آج انعامات ملیں گے یا شیلڈ ملے گی, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دنیا میں مقابلے بہت ہوتے ہیں, کہیں کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے, کہیں فٹ بال کا مقابلہ, کہیں کھیل کود کا مقابلہ, لیکن یہ مقابلہ جو ہوا ہے یہ خیر کا مقابلہ تھا, نیکی کا مقابلہ تھا. اور ہماری شریعت نے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. میرے بندو, جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو, مسابقہ کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء, کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو. اللہ نے قرآن میں سورہ انبیاء میں نبیوں کی صفت بیان کی, کانوا یسارعون فی الخیرات, کہ میرے انبیاء نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. کل سے انشاءاللہ ہماری جمعیت کے زیر اہتمام ایک اور پروگرام بھی شروع ہونے جا رہا ہے صحابہ کرام کی سیرت کے تعلق سے. اس میں کل کا جو پہلا پروگرام مسجد اہل حدیث جین پورہ میں ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت پر. آپ غور کیجئے, حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق خاص طور سے ہمارے طلباء کے لیے ہے کہ حضرت ابوبکر وہ صحابی ہیں جو نیکی کے باب میں, نیکی کے کام میں ہمیشہ اول نمبر پہ رہتے تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں مگر میں آگے نہیں نکل پایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان نمازی ہوگا وہ جنت میں نماز والے دروازے سے جائے گا, جو جہاد کرے گا وہ باب الجہاد سے جائے گا, جو روزے دار ہوگا وہ باب ریان سے جائے گا. یعنی جنت کے 8 الگ الگ دروازے ہوں گے جو عبادات کے حساب سے بٹے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے جنت میں جائے گا؟ یعنی اس نے نیکی کے تمام کام کیے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دے گا کہ تو چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے, وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو بھی. یہ ابوبکر صدیق تھے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. آج افسوس ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں بعض مساجد کے چندے کے سلسلے میں جب جانا ہوتا ہے, وہ لوگ جو ہر سال نہیں ہر مہینے کروڑوں کی جائیداد خرید رہے ہیں, اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو ان کی جیب سے بڑی مشکل سے پیسہ نکلتا ہے. ہم نیکی کے کاموں میں, بھائی یہ ٹھیک ہے آپ زمین جائیداد خرید رہے ہیں, بہت اچھی بات, اللہ اور برکت دے, مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین اور جائیداد سب یہی پڑی رہ جائے گی اور اللہ کے یہاں ہمارے کام, ہماری نیکیاں آئیں گی. تو جس طریقے سے دنیا کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں, آپ آخرت کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس جمعیت کی جانب سے جو یہ کوشش ہوئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور مزید اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور جن بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا ہے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اب اس سمر کیمپ میں جن بچوں نے شرکت کی ہے اس کو 2 گروپ میں بانٹا گیا تھا. گروپ اے جو چھوٹے بچوں کا تھا اور گروپ بی جو بڑوں بچوں کا تھا. تو اب رزلٹ کی باری ہے اور جو بچے پوزیشن لائے ہیں سب سے پہلے ان کو سند اور انعام سے نوازا جائے گا. گروپ اے میں جو فرسٹ کلاس میں ہے اس میں 3 بچے ہیں. تینوں بچوں نے پورے 100 نمبرات حاصل کیے ہیں. ہم لوگوں کی یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ فرسٹ میں 3 بچے ہیں تو اس میں قرآن دادی نہ کی جائے
بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تینوں بچوں کو فرسٹ کا انعام دیا جائے۔ تو گروپ اے میں فرسٹ کلاس میں سب سے پہلے میں شیخ عبدالغفار سلفی حفظ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ ناظرہ پروین بنت محمد شعیب، صحیح ہے، نام تو اس کو ادھر کر دیا جائے۔ عبداللہ سریم ابن عبدالحفیظ، گروپ اے میں فرسٹ پوزیشن۔ سند اور دو دونوں ساتھ میں دو۔ سالم ایاز ابن خورشید عالم، گروپ اے میں فرسٹ پوزیشن۔ سیکنڈ پوزیشن کے لیے میں نام پکاروں گا عبداللہ زیان ابن عبد الخالق، جو 98 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اچھا ہاں یار بول گیا، چلو ایک منٹ۔ میں حاجی سرف الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ اسرا عزیز بنت عزیز الرحمان، گروپ اے میں سیکنڈ پوزیشن پر ہیں، یہ بھی 98 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اسرا عزیز بنت عزیز الرحمان۔ گروپ اے میں تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے میں ہے میزان عزیز ابن فیضان احمد، جو 94 نمبر حاصل کیے ہیں، تھرڈ پوزیشن پر ہیں۔ میزان عزیز ابن فیضان احمد۔ محمد نعمار ابن فرحت خانم، یہ 94 نمبر حاصل کر کے تھرڈ پوزیشن پر ہیں۔ میں مشتاق بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں کو انعام سے نوازیں۔ محمد عفان ابن مصباح، یہ بھی گروپ اے میں تھرڈ پوزیشن ہے، 94 نمبر حاصل کیے ہیں۔ محمد عفان ابن مصباح۔ گروپ بی میں فرسٹ میں بھی 3 بچے ہیں جو 97 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میں نام پکاروں گا توفیق احمد ابن وسیع احمد۔ توفیق احمد ابن وسیع احمد، جو 97 نمبر حاصل کیے ہیں اور فرسٹ پوزیشن پر ہیں۔ اور شیخ حسن جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ دوسرے بچے ہیں سلمان خورشید ابن تفسیر احمد، یہ بھی 97 نمبر حاصل کیے ہیں، فرسٹ پوزیشن پر ہیں گروپ بی میں۔ تیسرے ہیں فیصل طیب اختر ابن خورشید عالم، یہ بھی 97 نمبر حاصل کر کے فرسٹ پوزیشن پر ہیں۔ اس کا ہٹا دو، اس کا بچہ غائب ہے نا۔ گروپ بی میں سیکنڈ پوزیشن میں ایک بچہ ہے امان انصاری ابن یزید انصاری، جو 96 نمبر حاصل کیے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعامات لے جائیں۔ امان انصاری ابن یزید انصاری۔ گروپ بی میں تھرڈ 2 بچے ہیں، میں عبدالحفیظ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ محمد صبیل ابن وکیل احمد، جو 95 نمبر حاصل کیے ہیں،
محمد سبیل ابن وکیل احمد. دوسرے بچے ہیں احتشام عبداللہ ابن بلال احمد. یہ بھی 95% حاصل کر کے 3rd پوزیشن پر ہیں گروپ بی میں. اب باقی جو بچے ہیں یہ ہم نے 14 بچے تھے دونوں گروپ میں ملا کے جن کو انعامات سے نوازا گیا ہے. باقی جو بچے بھی شریک ہوئے تھے ان کو بھی سند دی جائے گی اور ان کو بھی خاص انعام سے نوازا جائے گا. اس کے پہلے میں اس پروگرام کے منعقد کرنے میں جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر بچوں کو پڑھایا ہے، میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ان کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں شیخ حسن جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو مومنٹے دیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مولانا عمار یاسر سلفی. تو یہیں پہ نام دیکھ کے بلا لیا جائے. میں دعوت دوں گا شیخ حافظ ابو بکر عبداللہ سلفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو سے کریں. دعوت دوں گا شیخ حافظ عبد المقتدر سلفی کو کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو لیں. اب میں دعوت دوں گا شیخ حافظ عبد الحلیم سلفی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو لیں. میں دعوت دوں گا شیخ ابو رافع سلفی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو لیں. اب میں دعوت دوں گا شیخ حافظ فضیل احمد سلفی حفظ اللہ کو. آئیں گے نہیں؟ شیخ محمد رفیق سلفی حفظ اللہ. شیخ عبد الرحمن سلفی حفظ اللہ وہ آئیں اور اپنا مومنٹو شیخ سے حاصل. تو میں دعوت دوں گا شیخ محمد ظاہر سلفی حفظ اللہ کو وہ آئیں شیخ سے اپنا مومنٹو لیں. سب سے زیادہ محنت شیخ انہوں نے ہی کی ہے اس پروگرام کو انجام دینے میں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے اجر عظیم سے نوازے. بہت محنت کی ہے شیخ نے. اب میں دعوت دوں گا شیخ ڈاکٹر عبد الغفار سلفی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور امیر صاحب سے اپنا مومنٹو حاصل کریں. ہم لوگ تو گھر کی باقی بچے جو ہیں یہیں پر بیٹھے رہے، ان کو بھی جو ہے تو سند اور انعام سے نوازا جائے گا. گروپ اے میں جن بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی تھی ان تمام بچوں اور بچیوں کو تشجیعی انعامات دینے کے لیے میں ایک ایک کر کے نام بلا رہا ہوں. آپ تمام لوگ آئیے اور اپنا تشجیعی انعام یہاں سے حاصل کر لیجئے. منتشا بی بی، محمد ایان محمد مدنی، محمد ایان محمد مدنی، آمینہ مہناز حسین احمد، عبداللہ رافع محمد شعیب، محمد عمیر امتیاز احمد، عبید اللہ ایان نیاز احمد، محمد ایان انصاری محمد زبیر انصاری، سارا ارم، یہ ہے ایان نام ہے، سارا ارم سرفراز،
سارا ارم سرفراز، سارا ارم، ابو زید صغیر الدین، میزان عزیز فیضان احمد، عرش رحمان فیروز احمد، عدنان فیض انصاری محمد فاروق انصاری، مستعین جاوید احمد، زینب بی بی، زینب بی بی وکیل، کسیبہ ناز شاہد جمال، کسیبہ ناز شاہد جمال، ابو زید محمد شعیب، ابو زید محمد شعیب، محمد یوسف فیروز احمد، محمد صادق امتیاز احمد، ہٹائیے، محمد اویس جمال اختر، طلحہ زمان شکیل احمد، طلحہ زمان شکیل احمد، ضیاء فرین رضوان احمد، محمد طاہر وسیم احمد، ماہرہ افسین، مریم بی بی جلال الدین، خلیل الرحمان صفی الرحمان، وامق انصاری ناوید انصاری، طارق عزیز وسیع احمد، طارق عزیز وسیع احمد، محمد مسرت جاوید احمد، رمشا انم محمد شعیب، رمشا انم محمد شعیب، محمد واجد امین احمد، محمد واجد، مسرت حنفی محمد جنید، مسرت حنفی محمد جنید، نیہا پروین جمیل احمد، عارفہ بی بی وکیل احمد، ارحمہ فردوس نور الحسن، ارحمہ فردوس نور الحسن، محمد قبلتین محمد زبیر، محمد یوسف سلیم احمد، المینا پروین محمد عارف، المینا پروین محمد عارف، سائٹ کریے، سلیحہ آفرین محمد شعیب، تسمیہ ضیاء نور الحسن، تسمیہ ضیاء نور الحسن، سائٹ کریے، رومیشہ بلال احمد، رومیشہ بلال احمد، سارے لوگوں کا نمبر کتنا آیا ہے ریزلٹ گروپ میں بھیج دیا جائے گا، نمبر گروپ میں دیکھ لیجئے گا۔ اکرمہ انصاری کبیر احمد، الکمہ انصاری کبیر احمد، ریحان احمد بلال احمد، محمد سبیل، محمد اسامہ محبوب علی، محمد اسامہ محبوب علی، ریحان فیض انصاری محمد فاروق انصاری، محمد سیف محمد شعیب، محمد سیف محمد شعیب، عثمان غنی حسین احمد،
उज़ैफा शकील अहमद, मुदस्सिर हफीजुर रहमान, हस्साम सरफराज, अलसबाह मोहम्मद साजिद, अब्दुल बासित नूरुल अमीन, साद अहमद अखलाक अहमद, मोहम्मद सालिम अब्दुल सलाम, साद सालिम, किबरिया रहमान अनीसुर रहमान, मोहम्मद हुमैद अमीन अहसन, मोहम्मद हुमैद अमीन अहसन, सरताज अहमद गुफरान अहमद, नोमान अंसारी मोहम्मद शुएब, मोहम्मद इसराक मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इसराक मोहम्मद फारूक, उज़ैर अहमद अब्दुल्ला, उबादा शारिक अशफाक अहमद, उबादा शारिक, मोहम्मद सुहैल फखरे आलम, अब्दुल हकम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान सफीउर रहमान, अब्दुल रहमान ये चार बचा है, हो जाने दीजिए। अब्दुल्ला तैयब अजीजुर रहमान, तौसीफ अहमद नसीर अहमद, तौसीफ अहमद हटाइए, अबू हमजा फारूक आजम नहीं आएगा, हटाइए, अबू हमजा फारूक आजम अंसारी, मोहम्मद कैस अखलाक अहमद, मोहम्मद उज़ैर अब्दुल अव्वल, मोहम्मद उज़ैर अब्दुल अव्वल, मोहम्मद अमान ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद अमान ज़ैनुल आबदीन रखिए। जिन लोगों को रिजल्ट और इनाम मिल चुका है वो लोग घर जाना चाहें तो जा सकते हैं, और जिन लोगों को अपना नंबर जानना हो वो लोग ग्रुप में अपना नंबर देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्रुप में उनका रिजल्ट PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा, उसमें वो लोग अपना नंबर देख सकते हैं।